صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب الصلاۃ، اور باب الصلاۃ میں جو ابواب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں ابواب سترۃ المصلی، یعنی نماز میں سترے کا جو بیان تھا اسی کے ابواب جاری ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو دروس اس کے ہوں گے، پھر آگے ہمارا باب بدلے گا. آج کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے استقبال الرجل صاحبہ او غیرہ فی صلاتہ وہو یصلی، یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے اس کا ساتھی یا کوئی اور شخص اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے تو یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے. وَقَرْحَ عثمان أَن يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ نماز پڑھنے والے کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے. وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ. حضرت امام بخاری اپنی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل اس کی طرف مشغول ہو جائے، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، اس کا شغل اس کا دل اس کی طرف مشغول ہو جائے تو پھر تو اس بیٹھنے میں کراہت ہے. اور اگر اس کی طرف مشغول نہ ہو تو پھر حضرت زید بن ثابت کا قول نقل کرتے ہیں، فقط قال زید بن ثابت ما بالیت ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل، کہتے میں پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی شخص میرے سامنے اگر بیٹھا ہے تو میری طرف رخ کر کے تو میری نماز کو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل مصلی کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، بلکہ کوئی قریب اس طرح بیٹھا ہو کہ اس کا رخ نمازی کی طرف ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس میں بیک وقت دو اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس چیز کو مطلب اس سے مکروہ سمجھتے تھے اور ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے سامنے بیٹھ جائے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر ہیں یا بعض کا تو کسی اور جگہ پہ ہم اجتماعی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ کوئی آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور قریب کوئی نماز پڑھ رہا ہے جس میں سامنے بھی ہے، ایگزیکٹ سامنے بھی نہیں لیکن اس طرح سامنے ہے کہ اس کا چہرہ اس کی طرف ہے، تو حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ یہ چیز مکروہ ہے اور اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی ایسا ہو، بیٹھا تو بیٹھا رہے، میری نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کی نماز نہیں توڑتا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر نماز کے اندر خشوع اور خضوع میں خلل آتا ہے، نماز کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے. تو امام بخاری اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نماز میں خلل آتا ہو اور خشوع و خضوع متاثر ہوتا ہو تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل درست ہے کہ یہ مکروہ ہے، سامنے کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اتنی مشغولیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے خشوع و خضوع کو کوئی فرق نہیں آتا تو پھر زید بن ثابت کی بات بھی ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ہم کون سے لوگ ہیں، ہم تو ان صحابہ کرام کی خاک پا بھی نہیں ہیں اور نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے ساتھ اپنی نمازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، ہماری کیسی ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے تو ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اس سے نماز متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہرحال لیکن اجماعی طور پہ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل سامنے منہ کر کے بیٹھا ہے تو یہ چیز مکروہ ہے، نمازی کی طرف منہ کر کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں اگر پشت ہے اور کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، درمیان میں کوئی ستھرا ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا پشت بذات خود بھی ستھرا ہو سکتی ہے اگر وہ شخص آگے سے ہلے نہ، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے اور اگر کسی بچے کو بھی لٹانا ہے اس پہ جانماز پہ یا سامنے، تو اس میں بھی پسندیدہ بات یہ ہے کہ بچے کا چہرہ اس طرف نہ ہو، بچے کی پشت کر کے لٹایا جائے یا اس کو اس طرح کروٹ پہ لٹایا جائے کہ نمازی کی نماز متاثر نہ ہو. حدیث اس میں لائے ہیں امام بخاری 489. تو یہ حدیث وہی حدیث ہے جو پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور امام بخاری نے اس حدیث کو تقریباً 11 مرتبہ مختلف انداز میں بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے. مختلف ابواب کے تحت وہ اس کو لائے ہیں. ابھی بھی 3 احادیث اس کی آگے آئیں گی جو مختلف ابواب کے تحت آئی ہیں. تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ انہ ذکر عندها ما يقطع الصلاۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو لوگوں نے کہا یقطعها
الکلب والحمار والمرأة، کہ لوگوں نے کہا کہ کتے، گدھے اور عورت کے سامنے آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قالت، انہوں نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، کہ تم لوگوں نے ہمیں کتے کی طرح بنا دیا۔ یعنی انہوں نے دیکھیں کس طرح سے اس حدیث کو لیا کہ تم لوگوں نے ہمارا مقام کیا کر دیا، کتوں کی طرح ہمارا مقام کر دیا۔ حالانکہ وہ کیا کہتی ہیں، لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں دیکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وانی لبینہ وبین القلبہ انا مستجعۃ علی السریر، کہ میں ان کے اور ان کے قبلے کے درمیان تخت پر لیٹی ہوتی تھی یا چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، فتکون لی حاجۃ، اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تھی، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ النِّسَالَ، تو کہتی ہیں پھر اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کو ناپسند کرتی تھی اور میں آہستہ سے کھسک کے نکل جاتی تھی۔ وعن العامش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ نحوہ، اور اس کی دوسری سند بھی بیان کرتے ہیں کہ عامش ابراہیم بن اسود عن اسود سے بھی، ابراہیم جو ہیں وہ اسود سے بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ تو باب میں استقبال الرجل بالرجل کا ذکر ہے کہ مرد کے سامنے مرد ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو یہاں پہ مرد کے سامنے عورت ہے اور اس کے بارے میں جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، چارپائی کو درمیان میں کر کے نماز پڑھتے تھے اور انہیں کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آہستہ سے چارپائی کی طرف کھسک جاتی تھیں، گویا وہ کھسک رہی ہیں، سامنے سے ہل رہی ہیں، لیکن نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ٹوٹ رہی۔ تو مرد کے ہونے میں اتنی کراہت نہیں ہے، عورت ہوتی ہے تو عورت کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر بیوی ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اس کی طرف نماز میں توجہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نماز کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور آپ کی یکسوئی متاثر ہوتی نہیں تھی۔ تو اب اس میں بھی علماء نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظاہر ایسی نماز تھی کہ جس کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے، اور اگر سامنے کوئی اس طرح لیٹا ہے جس کا چہرہ اس طرف ہے یا اس کی طرف توجہ ہو جانے کا خیال ہے تو پھر اس سے احتیاط برتی جائے۔ لیٹنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھے اور خود نمازی کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ خلف النائم، کہ سونے والے کے پیچھے نماز ادا کرنے کا بیان۔ اچھا، اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، 490 حدیث کا نمبر ہے، اور یہ حدیث حضرت حشام حدثنا حشام قال حدثنی ابی عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معتذرۃ علی فراشہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے جبکہ میں آپ کے بستر پر آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ فاذا اراد ان یؤتر ایقظنی فاوتر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بھی بیدار کر دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ اب یہ وہی بات ہے کہ سامنے بستر پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑی ہوتی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی، چھوٹے کمرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اندھیرا بھی ہوتا تھا، آگے ہم پڑھیں گے اگلی حدیث میں کہ چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ خشوع میں خلل نہیں پڑتا، جب اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تو آگے کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اس میں بھی علماء کا کہنا یہی ہے کہ اگر سونے والا اس طرح سوئے کہ اس کا چہرہ بالکل سامنے نمازی کے آ رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یعنی یا درمیان یا پاؤں کی طرف کر کے، جیسے ہم دوسری حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی طرف، زیادہ تر جو پاؤں ہوتے تھے وہ قبلے کی طرف ہوتے تھے، یعنی اس طرح ہوتے تھے کہ قبلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں ہوتے تھے۔ یہ اگلی حدیث میں اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ اگلا باب ہے کہ التطوع خلف المرأة، کہ عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنے کا بیان۔ تو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، انہا قالت، وہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلائی فی قبلتہ، کہ میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی کہ میرے پاؤں آپ کے قبلہ کی جگہ پر ہوتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ پہ یا ایسی جگہ پہ ہوتے تھے جہاں آپ سجدہ فرماتے تھے۔ فاذا سجد غمزنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو میرا پاؤں تھوڑا سا دبا دیتے، فقبضت رجلی، تو میں اپنے پاؤں کھینچ لیتی تھی، پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ فاذا قام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، بسطتہما، تو میں اپنے پاؤں پھر پھیلا دیتی تھی۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصباح، اور گھر ان دنوں ایسے ہوتے تھے کہ گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی تو ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھتے تھے رخ ان کے چہرے کی طرف نہیں بلکہ پاؤں کی طرف ہوتا تھا، اور سجدے کے وقت پاؤں تھوڑا سا آپ اس کو ہاتھ لگا دیتے اور پاؤں پیچھے کر لیتی تھی۔ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ پہلے کیوں نہیں کر لیتی تھی؟ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرما رہے ہیں تو پاؤں پیچھے کر لیتی۔ تو اس کی انہوں نے وضاحت خود کر دی کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے
اور اندھیرا ہوتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب رکوع کیا اور کب سجدہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ ایک ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء تک پہنچ جاتے تھے، تو اس صورت میں ایک رکعت آپ کی ظاہر ہے کئی گھنٹوں میں محیط ہوتی ہوگی، تو اتنی دیر تک تو ظاہر ہے جب سونے والا شخص جو کسی ایک پوزیشن میں پاؤں نہیں رکھ سکتا، فطری بات ہے کہ پھر اس وقت وہ پاؤں پھیلا لیتی تھیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ان کو ہاتھ لگا دیتے، دبا دیتے، تو وہ پاؤں سمیٹ لیتی تھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی آگے لیٹی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے تو بھی نماز میں کوئی خلل نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کتا یا بلی یا کوئی چیز گزر گئی تو اس سے نماز جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی۔ اب اسی ضمن میں جو اگلی حدیث ہے یہ ہے ما قال لا يقطع الصلاة شيء، ان کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، یعنی کوئی مرد گزرا ہے، عورت گزری ہے، یا کوئی جانور، کتا، گدھا، کوئی چیز گزری ہے یا عورت گزری ہے، تو اس سے کسی شخص کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہوں پہ بعض لوگوں نے، یعنی بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ ان سے گزرنے سے نماز خراب ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، قطع نماز کے اندر ہوتا ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس سے تشریح ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قطع سے مراد قطع صلاۃ نہیں ہے بلکہ قطع خشوع ہے، کہ نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ خشوع ٹوٹتا ہے۔ تو فقہا کی اصطلاح میں نماز ختم نہیں ہوگی، اگرچہ اگر ہم دیکھیں کہ نماز کی روح کے لحاظ سے نماز جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی۔ حدیث اس میں وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الفاظ کا فرق ہے، یعنی لگتا ہے کہ مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں اور مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو حدیث 492 ہے، حدیث وہی ہے، عن مسروق عن عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذکر عندها ما يقطع الصلاۃ، ان سے کہا گیا کہ کون سی چیز نماز کو توڑتی ہے، الکلب والحمار والمرأۃ، تو لوگوں نے کہا کہ کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فقالت، انہوں نے فرمایا شبہتمونا بالحمر والکلاب، پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جعلتمونا، اور یہاں وہ کہہ رہی ہیں شبہتمونا، اور مطلب مختلف انہوں نے الفاظ ہر جگہ پہ استعمال کیے ہیں کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں سے تشبیہ دے دی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، وانی علی السریر بینہ وبین قبلۃ مستجعۃ، کہ میں چرپائی پر ان کے سامنے اور ان کے قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ فتبدو لی الحاجۃ فاکرہ ان اجلس فاوذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانسل من عند رجلیہ، تو جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تھی اور تو میں اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی رہوں اور آپ کو تکلیف دوں، تو میں آہستہ آہستہ پاؤں کی طرف سے کھسک جاتی تھی۔ یعنی کھسکنا بھی ایک طرح کا گزرنا ہے، لیکن اس گزرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم پیچھے ایک روایت پڑھ چکے ہیں حضرت ابن عباس کی کہ منا کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، باجماعت نماز تھی، اور وہ گدھے پہ سوار آگے سے گزرے، صف کے سامنے سے گزرے، لیکن کسی نے نکیر نہیں کی اور منع نہیں کیا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک کتا تھا اور ایک گدھا تھا جو آپس میں کھیلتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے تھے، لیکن نماز جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز کا خشوع متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نمازی کو بہرحال یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ بغیر مجبوری کے نماز نہ پڑھے جہاں آگے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کی توجہ بٹانے والی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا تھے ان چیزوں سے اور ان کی نماز اس سے متاثر نہیں ہوتی تھی، لیکن فقہی لحاظ سے اگر کوئی چارپائی کے سامنے پڑھ لے، چارپائی کے پائے کو ستھرا بنا لے، یا کوئی لیٹا ہوا اور اس کے پاؤں کی طرف جان ماز بچھا کے کہ اس کا پاؤں اگر سامنے آ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ اسی میں حدیث 493 ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدثنی یعقوب بن ابراہیم قال حدثنی ابن اخی ابن شہاب، کہ ابن شہاب یہ فرماتے ہیں انہ سأل عمہ عن الصلاۃ یقطعها شیء، میں نے اپنے چچا، ان کے چچا ابن شہاب زہری ہیں، کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی چیز جو ہے وہ نماز کو توڑتی ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو نماز کو توڑتی ہے۔ فقال، انہوں نے فرمایا لا یقطعها شیء، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نماز کو توڑ دیتی ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی، نماز میں ہم باتیں شروع کر دیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، ہنسنا شروع کر دیں گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز کے ساتھ روئیں گے تو بھی نماز ٹوٹے گی۔ یعنی رونے سے مراد نماز کے خشوع کے علاوہ رونا، اگر کوئی اپنی بات یاد آ گئی اور اس پہ رونے لگ گئے ہیں تو اس سے نماز متاثر ہوتی ہے۔
لیکن باہر سے کوئی چیز توڑتی ہے کہ نہیں، اندرونی فیکٹرز. لیکن باہر سے کوئی آگے سے گزر گیا تو کیا نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ باہر کوئی لوگ شور کر رہے ہیں تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو ایسی چیز نہیں، یعنی بیرونی فیکٹرز نہیں، اندرونی فیکٹرز. یا نمازی کے اپنے وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. لیکن بیرونی چیزوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ لا یقطعها شیء اخبرنی عروہ بن زبیر، کہ وہ کہتے ہیں مجھے حضرت عروہ بن زبیر نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے بتایا کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے قیام فرماتے تھے. یقوم فیصلی من اللیل، کہ رات کو اٹھ کے قیام فرماتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وَإِنِّي لَمُعْتَذِرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ أَهْلِي. تو وہی والی بات ہے کہ میں ان کے بستر پہ لیٹی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو مطلب ہوتا ہے کہ ان ساری حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عورت کے سامنے ہونے سے نماز میں کوئی خلل اس طرح کا نہیں آتا کہ جو نماز ٹوٹ جائے. البتہ خشوع کے اندر خلل آتا ہے اور اس پہ توجہ رہنی چاہیے. بستر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، بستر پاک ہے، زمین پہ بچھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ کوئی سو رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور نماز اہل علم کے نزدیک عورت کے سامنے ہونے کی صورت میں بلا کراہت جائز ہے. البتہ بعض نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ عورت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اگر مرد لیٹا ہے تو اس کی طرف توجہ ہوگی. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ منزہ تھے اس بات سے، آپ کی توجہ نماز کے علاوہ کسی اور طرف ہوتی نہیں تھی، اور نہ آپ کا قلب اطہر جو ہے کسی اور چیز میں مشغول ہوتا تھا، اور رات کا وقت ہوتا تھا، چراغ بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن دوسرے لوگوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور رات کی نماز تہجد ادا کرنا جو مسنون ہے، اور تہجد کی کوشش بھی ہم سب کو کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.